حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد آج ہم صحیح بخاری شریف کے کتاب الفضائل، صحیح مسلم کے کتاب الفضائل یعنی وہ چیپٹر جس میں مختلف شخصیات کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس میں جو سب سے پہلا عنوان ہے وہ یہ ہے باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم الحجر علیہ قبل النبوہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب مبارک کی فضیلت اور نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے پتھر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا۔ آئیے پہلی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ، واصلہ بن اسقا یہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور امام ابو نعیم نے ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ واصلہ بن اسقا ایک تابعی بزرگ جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، ان کی عیادت کے لیے گئے کہ ان کی طبیعت ناساز تھی اور مرض الموت تھا، یعنی عنقریب موت واقع ہونے والی تھی۔ تو ان کی عیادت کرنے کے لیے جب پہنچے تو وہ جو مریض بزرگ تھے ان کو پتہ چلا کہ واصلہ بن اسقا آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے کہ ان کا ہاتھ پکڑوں۔ تو حضرت واصلہ بن اسقا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، تو حضرت واصلہ بن اسقا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر وہ بزرگ ان کے ہاتھوں کو ملنے لگے اور مل کے اپنے چہرے پر ملنے لگے، چہرے کو مس کیا۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے یہ ہاتھ جو ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو لگے ہیں۔ تو حضرت واصلہ بن اسقا نے ان سے کہا کہ ہاں بھائی، موت کا وقت قریب ہے، یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارے تاثرات، رائے، جذبات اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ کہا کہ اللہ کے بارے میں تو اچھا ہی گمان ہے کہ بخش دے گا۔ تو حضرت واصلہ بن اسقا نے ان کو حدیث سنائی کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ موت کے وقت جس کا اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا ہو اور جیسا اللہ سے گمان رکھے گا اللہ کو ویسا ہی پائے گا۔ تو حضرت واصلہ بن اسقا اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ ایک قبیلہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے آبا و اجداد کا، فرمایا اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد مختلف گروہ تھے اس میں سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا ہے، اور بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا ہے، اور قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا ہے، اور بنی ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نسب کو بتایا، میرا خاندان یہ ہے، اور کتنی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں جس طرف گیا ہوں، میں جس قبیلے میں گیا وہ قبیلہ افضل، میں جس شاخ میں افضل، میں جس خاندان میں گیا وہ خاندان افضل، میں جس گھر میں گیا وہ گھر افضل۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نسب شریف کو بیان کیا، یعنی میرا خاندان ایسا ہے، میں ایسے خاندان کا ہوں۔ تو ربیع الاول میں یا اس کے علاوہ میلاد کی محافل میں جو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، اس ذکر خیر میں یہی انداز ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے خاندان کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی پیدائش کا، حضور کے قبیلے کا، حضور کے خاندان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نسب خود بیان کر کے گویا کہ اپنا میلاد بیان کیا ہے۔
व तस्लीम ने अपना नसब बयान किया है। अगर कोई शख्स अपने नसब को अच्छी नीयत से बयान करता है तो बयान करना जायज़ है कि मेरा नसब ये है, मेरा कबीला ये है, मेरे बाप का नाम ये है, दादा का ये है, पर दादा का नाम ये है और उनके अब्बा का नाम ये है, ख़ानदान ये है। अगर अच्छी नीयत हो तो कर सकते हैं, और अगर फ़ख्र करना मुराद हो कि मैं तो फलां का बेटा हूं जी, इस पे फ़ख्र करे बंदा, तो ये जायज़ नहीं है। ये तकब्बुर और गुरूर की अलामत है, तो इससे बचना होगा। बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी शान व अज़मत को बयान किया, और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो सिलसिला नसब है कि वालिद हज़रत अब्दुल्ला, फिर अब्दुल मुत्तलिब, फिर बनी हाशिम, हज़रत हाशिम है, फिर अब्द मनाफ हैं, आगे पूरा सिलसिला है, वो काब बिन मालिक बिन फहर बिन लोई, और ये पूरा एक सिलसिला है। आगे ये सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाओं के नाम हैं, जो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिद, उनके वालिद, और ये हजरत अदनान उन तक जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का नसब है ना, ये बिल इत्तिफाक काबिल कबूल है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपना नसब हजरत अदनान तक बयान किया है। उसके बाद जो नक्शे वगैरह आते हैं उसमें तो गलतियां भी बहुत होती हैं। जो नक्शे आते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम तक नबी करीम अलैहिस्सलाम का नसब बयान होता है, उसमें गलतियां भी होती हैं कई जगहों पर। जो जिसका वालिद नहीं है उसको वालिद भी कहा होता है। तो बहरहाल और भी उसके अंदर कोताहियां और खताएं मौजूद होती हैं। बहरहाल हजरत अदनान तक तो मुत्तफिक है। अब उससे आगे जो नसब है उसमें मौर्रिखीन का, सीरत की किताबों का इख्तिलाफ है। आगे बढ़ते हैं दूसरी हदीस पाक की तरफ। हदीस नंबर 2287 है, 77 है, 77। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल बयान करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्कता काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा इन्नी लआरिफुहु अलआन। हुजूर फरमाते हैं, ऐ लोगो, मैं उस मक्के के उस पत्थर को जानता हूं, मक्के के उस पत्थर को जानता हूं कि नबूवत का ऐलान करने से पहले जब मैं गुजरता था तो वो मुझे सलाम करता था, पत्थर मुझे सलाम करता था। और हुजूर फरमाते हैं कि मैं अब भी जानता हूं कि वो कौन सा पत्थर है, मुझे अभी पता है। तो आप गौर करें, नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजरे तो पत्थर सलाम करे। नबी करीम अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजना ये खुश नसीब पत्थरों का नसीब है और खुश नसीब लोगों का नसीब है। आशिकाने रसूल का तरीका है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया जाए, और खुश नसीब बकसरत दुरूद सलाम पढ़ते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं। आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी पैदाइश के दिन पर, उनकी वफात के दिन पर अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है। एक और मौके पर 3 मरतबा उन पर सलाम किया गया है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामला क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, फरमाया अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। इसमें यह नहीं है कि 3 दफा, नहीं, बल्कि बेशुमार। अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार दुरूद पाक अपने नबी पर भेजता है, कोई कैद नहीं है 2 मरतबा 3 मरतबा। आप गौर करें कि जिन पर अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा सलाम अल्लाह ताला की तरफ से जिन पर नाजिल होता है, उनका मर्तबा दीगर अंबिया से कितना बड़ा होगा। सुभान अल्लाह। वैसे तो नबी का मर्तबा बड़ा ऊंचा होता है, हर नबी का मर्तबा ऊंचा है, लेकिन जो नबियों के भी इमाम हों, अगली हदीस के तहत हम उस पर बात करेंगे। मगर यहाँ हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अकीदे से, मोहब्बत से ताल्लुक़ रखती हैं। उम्मती को भी चाहिए कि कसरत से दुरूद भी पढ़े, सलाम भी पढ़े, कसरत से दुरूद भी पढ़े, सलाम भी पढ़े। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, मोमिनों को और इस
आयत में कहीं ये नहीं है अरबी में दुरूद सलाम पढ़ोगे तो कबूल होगा, किसी और जबान में पढ़ोगे तो कबूल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पता चला अगर उर्दू में भी दुरूद सलाम भेजता है बंदा तो ये भी कबूल होगा और ये भी काउंटेबल है। भाई नमाज हम पढ़ते हैं उससे पहले नियत करते हैं ना, वैसे तो नियत दिल के इरादे को कहते हैं, लेकिन जबान से भी तो कह ही लेते हैं ना। तो ये जो जबान से नियत करते हैं कौन सी जबान में? अरबी में करते हैं। कोई पश्तून है तो पश्तो में कर लेता है, कोई उर्दू है तो उर्दू में कर लेता है, कोई सिंधी है तो सिंधी जबान में कर लेता है, कोई पंजाबी में कर लेता है। तो बहरहाल मुस्तहब है। वैसे तो असल जो नियत है वो दिल का इरादा है, जबान से कह लेना मुस्तहब है। अगर किसी ने जबान से नियत नहीं भी की है, दिल में नियत है तो नमाज हो जाएगी। तो बहरहाल दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया दुरूद पढ़ो और सलाम ज्यादा पढ़ो, दुरूद पढ़ो और सलाम ज्यादा पढ़ो। कोई कैद नहीं है, वक्त की कैद नहीं है, जब तुम दुरूद पढ़ सकते हो पढ़ो। हाँ बस अदब होना चाहिए, किसी गंदी जगह पे ना पढ़ा जाए, नापाक जगह पे ना पढ़ा जाए, और इस तरह से जो है वो वॉशरूम है उसके पास या उसके अंदर। बाज लोग तो गुस्ल करते हुए पाक होते हैं, कैसे पाक होते? कलमा पढ़ रहे होते हैं। ये दुरुस्त नहीं है, मना है ये, ठीक है। कलमा पढ़ने से पाक नहीं होता बंदा यूं। कलमा तो कुफर की नजासत को दूर करता है। कलमे से जो पाकी हासिल होती है वो कुफर की नजासत दूर कर देता है। अलबत्ता ये जो गुस्ल हम करते हैं, जो तरीके से कर लिया जाए, 3 फर्ज अदा हो जाएंगे तो पाकी हासिल हो जाएगी, इसमें कुछ पढ़ना नहीं होता। हाँ नियत कर लें गुस्ल खाने में जाने से पहले कि पाकी हासिल करने की नियत से मैं गुस्ल करता हूँ, अल्लाह का हुक्म है, उसके रसूल का हुक्म है, इसलिए मैं गुस्ल कर रहा हूँ, इस नियत से गुस्ल कर ले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए, बकसरत पढ़ना चाहिए, और ये अल्लाह ताला को पसंद है कि बंदे उसके हबीब पर दुरूद भी पढ़ें और सलाम खूब पढ़ें। ये हुक्म दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का शियार है, खूब खूब दुरूद सलाम पढ़ते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। और याद रहे कि जो अहले सुन्नत की निशानी और पहचान है ना, ये हर दौर में अलग अलग हो जाती है, हर दौर में अलग अलग हो जाती है। आजकल जो है ना सही सुन्नी की पहचान करनी हो ना तो उसका पता क्या तरीका है? उसका तरीका ये है, बाज़ अहले सुन्नत के अंदर भी मसला है, ठीक है ना। अहले सुन्नत ही के अंदर बड़े गड़बड़ हो गए लोग, खुद को सुन्नी कहते हैं लेकिन उनके मामलात बड़े गड़बड़ हैं। आप गौर करें इस दौर में क्या हो गया, अमीर अहले सुन्नत पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हों, अल्लाह ने दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आपने हमें एक तरीका बताया इस दौर में अहले सुन्नत की छतरी के नीचे जो गलत लोग हैं उनकी पहचान का, कि उनके सामने हजरत अमीर मुआविया का जिक्र करो, अगर उन्हें सहाबी रसूल से मोहब्बत उनसे चेहरे से जाहिर हो जाए, उनके लफ्जों से, और वो रदी अल्लाह ताला अन्हु कह दें और वो मोहब्बत का मामला हो उनका, तो समझो कि जो है पक्का सुन्नी है, ठीक है। वरना अगर हजरत अमीर मुआविया के जिक्र से किसी को तकलीफ होती है तो फिर उसको अपनी सुन्नियत जो है उसको नापना चाहिए, जांचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि एक भी सहाबी से बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। आप देखें हजरत अली से तो कोई मुकाबला ही नहीं हजरत अमीर मुआविया का। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ऊंचे दर्जे पे फाइज है, बहुत ऊंचे। आप देखें ना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया आप अफजल हैं या हजरत अली अफजल हैं? क्या सवाल किया जाता है, आप अफजल हैं या हजरत अली अफजल हैं? तो हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया तुम मेरा मुकाबला कर रहे हो हजरत अली से, सुनो अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जो खत लिखे हैं ना, जो खत लिखे हजरत अली ने अपने हाथ से खत लिखे, फरमाया अबू सुफियान यानी अपने वालिद का नाम लिया, कहा अबू सुफियान का पूरा खानदान, फरमाया हजरत अली ने जो खत लिखे हैं वो खत अबू सुफियान के खानदान से अफजल है। हजरत अली की अपनी शान तो बहुत ऊंची है, ठीक है ना। हजरत अली ने जो खत लिख दिए हैं वो इतने अफजल हैं कि अबू सुफियान का खानदान एक तरफ, हजरत अमीर मुआविया खुद बता रहे हैं। तो बहरहाल वो मुकाबला तो है ही नहीं,
اور فضیلت حضرت علی کی سب سے زیادہ ہے، لیکن پہچان اس دور میں کہ حضرت علی کی محبت کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کی محبت، بالخصوص حضرت امیر معاویہ کی محبت دل میں ہے یا نہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی پہچان اور علامت ہے، اور یہ بدلتی رہتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے، تو حضرت امام اعظم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا فضیلت الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین۔ فرمایا اس دور میں اہل سنت کی، اپنے دور میں، امام اعظم کے دور میں، جو صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو سب پر افضل سمجھتا ہو، سارے صحابہ سے افضل سمجھتا ہو، اور حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے محبت رکھتا ہو، اور تیسری پہچان کیا بتائی؟ فرمایا موزوں پر مسح کرتا ہو، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں اس پر مسح کرنے والا سنی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس دور میں زیادہ فرقے نہیں تھے، وہ جس فرقے سے امتیاز کرنا تھا نا، وہ ایک ایسا بھی فرقہ تھا جو اس کو مانتا ہی نہیں تھا کہ موزوں پہ مسح ہو سکتا ہے، موزوں پر مسح ہو سکتا ہے، یہ مانتے نہیں تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو مانتا ہے وہ سنی ہے۔ تو ہر دور میں پہچان الگ الگ ہو جاتی ہے۔ ایک دور آیا کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے اہل سنت کی علامت بن گئی، کثرت سے درود و سلام پڑھنا۔ تو بہرحال مختلف دور میں مختلف پہچان رہی ہے۔ البتہ یاد رہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تو ہم فتویٰ نہیں لگا دیں گے۔ اور موزے سے مجھے یاد آیا، موزے سے مراد چمڑے کے موزے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں جو آیا ہے نا، خفین، خف کہتے ہیں ایک موزے کو، خفین دو موزوں کو۔ خف جو ہے وہ چمڑے کے موزے کو کہتے ہیں، جرابوں کو نہیں۔ یہ اون کے، سوت کے، سوتی موزے جو ہوتے ہیں، جو عام مارکیٹ میں ملتے ہیں موزے جو ہم پہنتے ہیں جوتے شوز کے ساتھ، ان موزوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ مسح ہو سکتا ہے تو چمڑے کے موزوں پر مسح ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2278 ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ اول من ینشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میں وہ پہلا بندہ ہوں جو اپنی قبر سے قیامت کے دن باہر آئے گا۔ فرمایا میں وہ پہلا ہوں جو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور میں ہی وہ پہلا بندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح مسلم شریف کی میں نے حدیث پڑھی ہے۔ اب اس حدیث میں قیامت کے دن کیا کہا؟ نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کے دن کی بات کیوں کی ہے؟ حضور علیہ السلام تو دنیا میں بھی سب سے افضل ہے، تو قیامت کی بات کیوں کی ہے؟ قیامت کی بات اس لیے کی ہے کہ وہاں کوئی انکار نہیں کرے گا۔ قیامت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو سیادت ہے، سرداری ہے حضور کی، فرمایا میں سردار ہوں سب کا، سب سے افضل ہوں، سب کا بڑا ہوں۔ قیامت کے دن، اس دن کا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہاں سب مانیں گے کہ حضور سب سے افضل ہیں، حضور سب سے بڑے ہیں، حضور سردار ہیں۔ بعض لوگوں کو نیند آ رہی، رحمت نازل ہوتی ہے نا، درس ہوتا ہے، ابھی درس ختم ہوگا ساری نیند ختم ہوتا ہے ایسا۔ حالانکہ سارا دن سو کے آئے، میں صبح فجر سے اٹھا ہوں 6:15 بجے سے، اور یہ سو کے آنے والے قوم میں بعض لوگوں کو جھونکے آ رہے ہیں۔ وہ شاید تھوڑا سا پیچھے کا جو نا، وہ زلزلے کے بعد نا، وہ کہتے ہیں آفٹر شاکس، وہ کچھ جھٹکے آتے ہیں بعد میں چھوٹے چھوٹے، وہ پلیٹیں سیٹ ہو رہی ہوتی ہیں زمین کی، تو بہرحال جھونکے آ جاتے ہیں کبھی۔ بہرحال ایسی محفلوں میں وہ کسی نے پوچھا نا، بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ ناچ گانے کی محفل میں تو نیند نہیں آتی،
اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہوتی، نیند آ جانا شروع ہو جاتی ہے، سستی ہو رہی ہوتی ہے، تو بابا جی نے فرمایا یہ بتا کہ کانٹوں پر کسی کو نیند آتی، انگاروں پہ نیند آتی؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بتا ریشم کا نرم بستر ہو، ریشم کا تو استعمال نہیں کر سکتا مرد، سمجھانے کے لیے کہ عورت بھی استعمال نہیں کر سکتی ریشم جو ہے بستر کے طور پر، ورنہ ویسے ریشم کے کپڑے عورت پہن سکتی ہے۔ یہ تفصیل ہے اس کی مسئلے میں۔ تو بہرحال تو نرم بستر پہ نیند آ جاتی ہے، مولٹی فارم پہ نیند آ جاتی ہے، لیکن وہاں نیند پھولوں کی سیج ہو، وہاں نیند آ جائے گی، نرم نرم پھول ہوں اس پہ نیند آ جائے گی۔ تو بابا جی نے کہا جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں نا وہ پھول بچھے ہوتے ہیں، وہاں اس لیے کب جھونکے آ جاتے نیند آ جاتی ہے، اور جو گانے کی اور شیطانی محفلیں ہوتی ہیں گویا کہ انگارے جل رہے ہیں، کانٹے ہیں، وہ دوزخ میں بھی وہی کام ہونا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے، اپنا فضل کرے۔ چند منٹ آپ کی اور لینا چاہوں گا، 2-4 منٹ انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا قیامت کے دن دنیا میں چونکہ بہت سے لوگوں نے اپنی بادشاہت قائم کر لی، خود سردار بن گئے، ٹھیک ہے، اور حضور علیہ السلام کی سرداری کو نہیں مانا، لیکن قیامت میں سارے مان لیں گے، اس لیے قیامت کا ذکر کیا۔ اللہ پاک بھی تو فرمائے گا قیامت کے دن لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو سب پہ غالب ہے، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ حالانکہ دنیا میں اللہ کی بادشاہ تو دنیا میں بھی، لیکن دنیا میں چونکہ ظاہری بادشاہ جو دنیاوی بادشاہ ہیں، مجازی بادشاہ ہیں، وہ بھی دنیا کے اندر ہیں۔ قیامت میں کوئی بادشاہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کا ذکر کیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں ایک موقع پہ تو حضور نے فرمایا اپنی فضیلت بتائی نا، میں سب کا سردار ہوں، ساتھ ہی فرمایا کوئی فخر نہیں ہے، فخر کے طور پہ نہیں ہے۔ کس لیے بیان کیا؟ اللہ پاک کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب ہر نعمت کو بیان کرو۔ یہ حضور پر نعمت ہے، حضور بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، علماء کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حضور پہ واجب کیا گیا تھا، اے محبوب آپ پر لازم ہے اپنی امت کو بتاؤ آپ بڑی شان والے ہو، امت کو پتہ چلے آپ کی شان، آپ ایسی شان والے ہیں تاکہ ان کے دل میں حضور کی تعظیم، توقیر، ادب راسخ اور پختہ ہو جائے۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو سب سے افضل ہیں۔ حضور سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ مصدقا لما، مصدقا، جگہ جگہ قرآن میں حضور کو مصدق کہا ہے، تصدیق کرنے والے۔ ارے پیپر لے کے جاتے ہو کہیں تصدیق کروانے کے لیے، یار یہ پیپر لے جاؤ 17 گریڈ کے آفیسر سے ٹیسٹ کرا کے لاؤ، جاتے ہیں نا وہ مہر لگائے گا، مہر کہاں لگتی ہے؟ آخر میں، اور مہر لگانے والا بڑے گریڈ والا ہے، وہی لگائے گا تو تم آگے جا پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تصدیق کرنے والا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، علم میں زیادہ ہوتا ہے، کمال میں زیادہ ہوتا ہے، درجے میں زیادہ ہوتا ہے، گریڈ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کو سب کے مصدق ہیں، مطلب آپ سب سے افضل ہیں۔ اور مہر لگتی ہے پرچے میں آخر میں، کہاں لگتی ہے؟ تصدیق کرنے والا مہر کہاں لگاتا ہے؟ حضور خاتم بھی ہیں، مہر لگانے والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آخری نبی حضور ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے محبوب تمہاری امت سب سے افضل ہے۔ امت کو فضیلت کیسے ملی؟ کیونکہ ان کے نبی سب سے افضل ہے، اس لیے امت بھی افضل ہے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کی محبت ہمارے دل میں اور بڑھ جائے۔ جتنی محبت بڑھے گی نا ایمان کا نور اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ حضور کی محبت اللہ اور بڑھائے اور بڑھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔